دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ڈرامے کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ڈرامہ اپنی کاسٹ کی وجہ سے بہت مشہور اور زبردست رینکنگ میں جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کا نام ہے میں۔ یہ ڈرامہ جو کہ پاکستان کی بہت بہترین کاسٹ کے ساتھ ریلیز ہوا ہے، میں ڈرامہ جو کہ ایئر ڈیجیٹل پر نشر ہوا ہے۔ اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کی بات کی جائے تو اس ڈرامے میں عائزہ خان ایز مبشرہ جعفر، وہاج علی ایز زید جو کہ لیڈ رول پلے کر رہے ہیں، جنہوں نے بہت سی زبردست اور بہترین ڈرامے جن میں تیرے بن اور میرے پاس تم ہو جیسے ڈراموں کو ہٹ کروا کر اپنی ایکٹنگ کا لوہا منوایا ہے۔ دیگر کاسٹ میں اعجاز اسلم ایز عامر، ایزیکا ڈینیل ایز عائرہ شامل ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سٹوری کی بات کی جائے تو مبشرہ جعفر ایک خود غرض اور صرف اپنے آپ میں رہنے والی ایک سیلفش لڑکی ہوتی ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ زید جو کہ بہت ہی کائنڈ پرسن اور نرم مزاج کا ہوتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مبشرہ جعفر کی شادی محب سے ہوئی ہوتی ہے جو کہ بہت سادہ مزاج ہوتا ہے۔ مبشرہ اس سے کبھی کبھی تو بہت ہی برا رویہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ کوڑے دان کے جیسا سلوک کرتی ہے، اور مبشرہ کو محب کی ماں کی بھی ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ مبشرہ اور محب کی اینیورسری پارٹی ہوتی ہے۔ محب اپنی ماں سے ملنے گھر آیا ہوتا ہے کہ مبشرہ کال کر کے گھر آنے کا کہتی ہے اور اپنی ماں کو انوائٹ نہ کرنے کا بھی کہتی ہے، جس پر وہ اپنی ماں سے جھوٹ بول کر چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی زید کی بہت دلکش انٹری دکھاتے ہیں۔ مبشرہ اور زید دونوں کے باپ بزنس پارٹنرز اور ایک دوسرے کے بہت ہی اچھے دوست ہوتے ہیں۔ دوسری طرف عامر کی فیملی مڈل کلاس دکھائی گئی ہے۔ عامر کی بہن عائرہ اور زید ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوتے ہیں اور عائرہ جاب کے لیے انٹرویو دے رہی ہوتی ہے، جس کا رشتہ آتا ہے اور وہ زید کے کہنے پر ان سے الٹی سیدھی باتیں کر کے بھگا دیتی ہے۔ دوسری طرف مبشرہ کی پارٹی سٹارٹ ہوتی ہے جہاں مبشرہ کا باپ اس کو گاڑی گفٹ کرتا ہے، لیکن مبشرہ کے بہت انتظار کرنے کے بعد محب بھی اپنی بیوی مبشرہ کو سرپرائز گفٹ میں سرپرائز ڈائیورس دیتا ہے۔ اس سین کے بعد مبشرہ اور پارٹی میں موجود تمام لوگ شاک ہو جاتے ہیں۔ مبشرہ کے تمام میڈیا اور پارٹی میں موجود لوگوں کے سامنے اس کی ریپوٹیشن خراب اور بہت بے عزتی ہوتی ہے۔ مبشرہ جو کہ بہت ایگویسٹک لڑکی ہوتی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ مبشرہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ محب سے کیسے لیتی ہے۔ سب سچویشن کے بعد مبشرہ بہت غصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور محب مبشرہ کی بیسٹ فرینڈ سے نکاح کر لیتا ہے۔ مبشرہ غصے میں محب کے گھر آ جاتی ہے جہاں پر وہ محب اور اپنی بیسٹ فرینڈ کو ایک ساتھ دے کر شوق رہ جاتی ہے اور دونوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے چلی جاتی ہے، جس سے اس کی بیسٹ فرینڈ بہت ڈر جاتی ہے۔ مبشرہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے اور محب کو ذلیل و خوار کرنے کا سوچتی رہتی ہے۔ مبشرہ کا بھائی اس سے کہتا ہے کہ تم بہت ایٹیٹیوڈ اور ایروگینس والی لڑکی ہو جس کی وجہ سے کوئی بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سب سن کر مبشرہ اپنے بھائی سے لڑنے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف مبشرہ کو گھر میں چین نہیں آ رہا ہوتا، وہ کسی بھی طرح محب کو ذلیل و خوار کرنا چاہتی ہے۔ محب کو ذلیل کرنے کے لیے مبشرہ اس پر چوری کا کیس کر دیتی ہے۔ مبشرہ کا بھائی ریان اور زید کی بہن کشمالہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف محب کیس جیت جاتا ہے۔ مبشرہ کو پتہ چلنے پر وہ پھر سے غصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے لوگوں کو پیسے دے کر کہتی ہے کہ آئندہ تم ہر جگہ ہر وقت محب کو ذلیل کرتے رہنا ہے۔ مبشرہ کو ہر کوئی یہی بات کرتا رہتا ہے کہ تم جس سے بھی شادی کرو گی تمہیں طلاق ہی ہونی ہے، جس پر مبشرہ ضد میں آ کر کہتی ہے کہ اب وہ شادی کر کے نبھا کر دکھائے گی۔ یہاں ایک نیو کریکٹر کی انٹری ہوتی ہے جو مبشرہ کا بہت اچھا دوست ہوتا ہے۔ دوسری طرف کشمالہ کا باپ ریان کے لیے کہتا ہے، جس پر مبشرہ کا باپ مان جاتا ہے، لیکن عائرہ کے رشتے آتے رہتے ہیں۔ وہ زید کی وجہ سے منع کرتی رہتی ہے، جس پر عائرہ کی بھابھی اس بات پر غصہ ہو جاتی ہے کہ عائرہ بس مجھ پر مسلط رہنا چاہتی ہے، میں بس اس کی خدمت کے لیے ہی ہوں۔ یہ سب باتیں عائرہ سن لیتی ہے اور وہ زید کو فوراً اپنے گھر رشتہ لانے کو کہتی ہے، جس پر زید اپنے باپ کو عائرہ کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کا باپ پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، کیا بزنس ہے، تو زید بتاتا ہے کہ وہ مڈل کلاس فیملی سے ہے، جس پر زید کا باپ کہتا ہے کہ ہم کتا بھی پالتے تو اس کی نسل دیکھتے ہیں اور تم ایسے لوگوں میں رشتہ، the answer is no۔ دوسری طرف مبشرہ عمیر کے ساتھ شادی کرنے کا سوچتی ہے، جس پر مبشرہ کا باپ عمیر سے شادی کی بات کرتا ہے تو عمیر مبشرہ کی ہر بات کی تعریفیں کرتے ہوئے شادی سے انکار کر دیتا ہے
اور کہتا ہے کہ ہم دوست تو بہت اچھے رہ سکتے ہیں، لیکن جیسا مبشرہ کا ایٹیٹیوڈ ہے کوئی بھی مرد اس کے ساتھ شادی کے بعد نہیں رہ سکتا، جس پر مبشرہ ایک بار پھر غصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور وہ عمیر کی اچھی خاصی بے عزتی کے بعد اسے گھر سے نکال دیتی ہے۔ یہ سب سوچ کر مبشرہ سائیکو ہونے لگ جاتی ہے اور روتے ہوئے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کا باپ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی پریشانی اپنے دوست کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے زید کے رشتے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے میں نے تمہاری بیٹی کشمالہ کو اپنی بہو کہا ہے، تم میری بیٹی مبشرہ کو اپنی بہو بنا لو۔ زید کا باپ اس رشتے پر ہاں کرنے کے بعد زید سے مبشرہ سے شادی کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہاں رشتے کے لیے زبان دے آیا ہوں، جس پر زید بھی ضد میں آ کر کہتا ہے کہ میں بھی عائرہ سے شادی کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ زید پہلی بار اپنے باپ کے سامنے اڑ جاتا ہے، جس پر زید کا باپ کافی ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ اگلے دن زید ناشتے پر نہیں آتا تو اس کا باپ زید کے روم میں آتا ہے اور زید کی بات مان لیتا ہے۔ دوسرے دن عامر کے پاس اس کا باس بھاگتے ہوئے آتا ہے کہ تمہیں آصف گروپ آف کمپنی سے کال آئی ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم سب کچھ چھوڑو اور ان سے جا کر ملو۔ عامر کو اتنے پروٹوکول اور سیکیورٹی میں زید کے باپ کے پاس لایا جاتا ہے، جہاں پر زید کا باپ اپنے سٹیٹس اور رتبے کی باتیں کر کے عامر کی ایگو کو ہرٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آسمان اور تم زمین پر رہنے والے ہو، اور مزید عائرہ اور اس کی بیوی کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہوئے بلیک میل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم خود ہی اس رشتے سے منع کر دو۔ جس پر اگلے روز زید اپنے باپ کے ساتھ رشتے کے لیے آتا ہے تو عامر زید سے رشتے سے منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں پر کرمینل کیسز ہیں اور زید کے پاس سب کچھ اس کے باپ کا ہے۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر زید بہت شاکڈ ہو جاتا ہے اور وہ سب گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد زید اچانک عائرہ کے گھر جاتا ہے اور عائرہ سے اس کے بھائی کے سامنے کہتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، تم بھی چلو اور کورٹ میرج کرتے ہیں، جس پر عائرہ ایسے کرنے سے منع کر دیتی ہے۔ اس بات سے زید اتنا ٹوٹتا ہے کہ وہ مبشرہ سے شادی کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ یہ سب سن کر عائرہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی ہے۔ عامر زید سے رشتے سے انکار کی وجہ اور اس کے بعد کی بلیک میلنگ اپنی بیوی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ عائرہ سب کچھ سن لیتی ہے اور وہ بھائی سے غصہ کرنے کے بعد سیدھا زید کے پاس چلی جاتی ہے یہ سب کچھ بتانے کے لیے، جہاں زید اور مبشرہ کشمالہ اور ریان کی شادی کی تقریب ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ عائرہ وہاں پہنچ کر سب زید کو بتاتی، زید کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے اور عائرہ سب کچھ زید کو بتا دیتی ہے، جس پر زید وہیں پر شادی کی تقریب چھوڑ کر گاڑی لے کر کہیں چلا جاتا ہے اور مبشرہ ایک بار پھر سے غصے میں آ جاتی ہے اور اس کی بہت بے عزتی ہوتی ہے اور وہ اپنے بابا کے ساتھ اپنے گھر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک زید خود آ کر مجھ سے معافی نہیں مانگے گا میں گھر نہیں جاؤں گی، اور جا کر کشمالہ اور ریان کے روم میں بیٹھ جاتی ہے، جس کے بعد کشمالہ زید کو فل ایموشنل بلیک میل کرتی ہے اور ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ میرا گھر بسا دو اور اس شادی کو کسی طرح نبھا لو، جس پر غصے میں زید مبشرہ کو لے کر اپنے گھر چھوڑ کر عائرہ سے ملنے آ جاتا ہے، لیکن عائرہ ملنے سے انکار کر دیتی ہے، جس پر زید عائرہ کے گھر کے باہر سارا دن انتظار کرتا رہتا ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ عامر زید سے ہاتھ جوڑ کر اپنی عزت بچاتے ہوئے کہتا ہے کہ گھر چلے جاؤ۔ زید کا باپ اپنے بیٹے سے دور ہونے کا ذمہ دار عائرہ کو سمجھتا ہے اور عامر کو کڈنیپ کروا دیتا ہے، جس پر عائرہ کہتی ہے کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو، میں زید کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں، لیکن عائرہ یہ سب کچھ زید کو بتا دیتی ہے۔ اگلے روز زید اور ریان کا ولیمہ ہوتا ہے، لیکن زید وہاں نہیں ہوتا، جس پر مبشرہ کشمالہ کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر زید نہ آیا تو وہ دونوں کی طلاق کروا دے گی، اور وکیل انکل کو کشمالہ کے سامنے ڈائیورس پیپر تیار کرنے کو کہتی ہے۔ یہ تھی ڈرامے کی اب تک کی کہانی۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا اور مبشرہ کی ایکٹنگ کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔